اسلام کے پہلے برس بہت مشکل تھے، مکہ میں مسلمان بہت کم تھے اور طاقتور قریش ان پر ہر طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ کبھی کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی کسی کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، غم نہ کرو، ایک دن آئے گا جب اسلام پورے عرب پر چھا جائے گا، بلکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسے بڑے ملک بھی اسلام کے سامنے جھک جائیں گے۔ مکہ کے سردار یہ بات سن کر مذاق اڑاتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خواب دیکھتا ہے، خود تو چند کمزور ساتھی اور بات کرتا ہے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو فتح کرنے کی، لیکن وہ کچھ بھی کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ آخر کار قریش نے ایک نیا حرب آزمایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ خرید و فروخت، نہ شادی بیاہ، نہ بات چیت۔ یوں پورا قبیلہ مکہ سے الگ ہو کر ایک وادی میں بند کر دیا گیا۔ اس جگہ کا نام تھا شیب ابی طالب۔ وہاں کے حالات ناقابل بیان تھے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے وہ وقت دیکھا کہ کھانے کو کچھ نہ ملتا، بچے بھوک سے روتے اور ان کی آوازیں مکہ تک سنائی دیتی۔ لوگ بھوک سے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کسی کے پاس چمڑا ہوتا تو اسے ابال کر کھاتے۔ یہ آزمائش اتنی لمبی چلی کہ لوگ جسمانی طور پر کمزور ہو گئے، لیکن ان سب حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے اور فرماتے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دن گزر جائیں گے۔ آخر کار یہ بائیکاٹ ختم ہوا، مگر ختم ہونے کے فوراً بعد ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہی ابو طالب جنہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، قریش کو ڈٹ کر جواب دیا۔ وہ کلمہ تو نہیں پڑھ سکے مگر زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈال بنے رہے۔ اب یہ غم تازہ ہی تھا کہ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سہارا، سب سے قیمتی ساتھی، آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اسلام کے پہلے دن سے لے کر آخر دم تک ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب دنیا نے چھوڑ دیا انہوں نے سہارا دیا، جب لوگ مذاق اڑاتے وہ تسلی دیتے، جب لوگ بھوکے پیاسے کرتے وہ اپنے مال سے سہارا بنتے۔ یہ دونوں غم اتنے بڑے تھے کہ اس سال کو تاریخ میں یوم الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا، وہی ابو لہب جس کا ذکر قرآن میں آیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب تو شروع سے ہی سخت دشمن تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بنو ہاشم کے سردار کے سائے میں محفوظ نہیں، یہاں تک کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ختم کر دی گئی۔ مکہ میں رہنا بھی مشکل، دعوت دینا بھی مشکل، ایسے میں کیا کرنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر کیا۔ یہ سفر تقریباً 100 کلومیٹر کا تھا اور زیادہ تر راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ طائف اس وقت عرب کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ وہاں ثقیف قبیلہ آباد تھا جو دولت اور کھجوروں کے باغات میں مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید یہ لوگ دعوت قبول کر لیں اور اسلام کو سہارا مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بڑے سرداروں سے ملے، بڑے نرمی سے اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی تعلیمات بتائے، لیکن ان لوگوں نے سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا اگر تم واقعی نبی ہوتے تو اللہ تمہیں ہم جیسے غریب اور یتیم کے بجائے مکہ کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا۔ کچھ نے کہا اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو پورا عرب ہمارا مذاق اڑائے گا، اور کچھ نے تو سیدھا کہہ دیا تمہیں دوبارہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن طائف میں گزارے لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ آخر کار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو سرداروں نے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے دونوں طرف کھڑے ہو کر پتھر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم آنے لگے، خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، کبھی سامنے کھڑے ہو جاتے، کبھی ڈال بن جاتے، لیکن وہ بھی زخمی ہو گئے۔ یہ منظر کتنا دردناک ہوگا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے، سب سے پاکیزہ انسان اور لوگ ان پر پتھر برسا رہے ہیں۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے۔ یہ باغ مکہ کے دو بڑے سردار عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہ خود تو ایمان نہ لائے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں دیکھا تو دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر کہا کہ یہ لے جاؤ اور انہیں پیش کرو۔ عداس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لیے اور بسم اللہ کہا۔ عداس حیران ہو کر کہنے لگا، یہ الفاظ تو عرب نہیں بولتے، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا، نینوے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا بھائی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ سنتے ہی عداس حیران ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا، اور عداس وہی ایمان لے آیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو یہ پورے طائف کو پہاڑوں کے بیچ کچل دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کو مان لیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ بعد میں طائف والوں نے اسلام قبول کیا۔ طائف کی ناکامی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہاری۔ مکہ واپس آتے ہوئے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ قریبی جنات کا ایک گروہ سن رہا تھا، وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر اسلام پھیلایا۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ کئی لوگوں نے انکار کیا، آخر کار مطعم بن عدی نے پناہ دی۔ اس کے بیٹے تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ ابھی حالات مشکل تھے، لیکن اللہ نے ایک نیا راستہ کھولا۔ حج کے دنوں میں مدینہ سے کچھ لوگ مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال ان کی تعداد بڑھ گئی، پھر مدینہ میں اسلام گھر گھر پہنچ گیا اور یہی آگے چل کر ہجرت کا سبب بنا۔ یہ سارے غم کے دن تھے، بھوک پیاس، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی جدائی، طائف کا زخم، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک بڑی نعمت عطا کی۔ 7 آسمانوں کا سفر یعنی معراج کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روبرو ہم کلام ہونے کا اعزاز ملا۔ سبسکرائب